بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمحے کو فرض کیجئے کہ چند لمحات پہلے دل کی دھڑکن رک جانے کے باعث آپ کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ فرض کرتے ہوئے کہ آپ مر چکے ہیں، یہ بتائیے آپ کی وہ کیا صلاحیت یا خوبی تھی جو آپ کو معاشرے کے لیے مفید بناتی تھی؟ غور کرنے پر اگر آپ جانیں گے کہ آپ میں ایسا کچھ نہیں تھا جو معاشرے کے لیے رحمت ہو، تو بتائیے کوئی آپ کی موت پر دکھ کا اظہار کیوں کرے؟ ایسی صورت میں آپ کو ضرور لگنا چاہیے کہ اگر آپ پیدا بھی نہ ہوتے تو معاشرے کو کوئی فرق نہ پڑتا، جیسے آج آپ کے جانے سے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ تو سچ ہے۔ اب جب کہ آپ مر ہی چکے تو اس سے آپ کو بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص آپ کے لیے غمزدہ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن یہ ضرور سوچئے کہ اللہ آپ کی مغفرت کیوں کرے، جبکہ اس کے بندوں کے لیے نہ آپ کی زندگی فائدہ مند تھی، نہ موت بڑا نقصان۔ اللہ آپ جیسا اور مجھ جیسا تو ہے نہیں جو آپ کی لفاظی اور چرب زبانی سے متاثر ہو جائے گا۔ اگر غور کرنے سے آپ کو معلوم ہو کہ آج اس لمحے مر جانے کی صورت میں آپ کی مغفرت کا امکان کم ہے، تو ابھی اسی لمحے سے چند انسانوں کے لیے اتنے مفید ہو جائیے کہ آپ کی موت سے انہیں لگے کہ سخت دھوپ میں ان کے سر سے سائبان ہٹ گیا۔ قرآن کی دنیا کے لیے استعمال کیے گئے لفظ کھیل تماشے کو سمجھنا ہو تو اپنے ملک کے مر چکے صدور وزرائے اعظموں، وزیروں، مشیروں، مارشل لا ڈکٹیٹرز، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، انا سے بھرے جرنیلوں اور اعلیٰ ترین عہدے داروں کی موت پر ان کے مدار میں موجود انسانوں کا رد عمل دیکھ لیجئے۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ان میں سے اکثر کی موت نے دنیا میں خلا پیدا کرنے کی بجائے ان کے مدار میں موجود افراد کو منفعت اور سہولت کے وہ مواقع بھی فراہم کیے جو مرنے والوں نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے روک رکھے تھے۔ ان کی مواد پر لوگوں کا ظاہری اور لفظی سوگ تو ہماری ثقافتی روایت ہے، لیکن ناکام مرنے والے ہر شخص کی موت اس جیسے دیگر افراد یا عمومی طور پر معاشرے کے لیے ترقی کے مواقع ضرور کھولتی ہے۔ دوسری طرف عبدالستار عیدی جیسے کردار کے افراد کی موت سے آپ کے معاشرے میں جو خلا پیدا ہوتا ہے، اسے تو عام سی ذہنیت رکھنے والا کوئی شخص بھی محسوس کر لے گا۔ جان لینا چاہیے کہ زندگی در حقیقت اللہ کی مخلوق کے لیے بلا امتیاز رحمت اور مفید سے مفید تر بننے
کا ہی امتحان ہے، جسے اللہ کے بھیجے ہوئے ادیان کی بنیادی عقائد اور فرض عبادات کی روح حاصل ہو جائے، وہ در حقیقت ایسا ہی بن جاتا ہے کہ اس کی موت پر اس کے فطری مدار کے کئی افراد اور اس کی رویت کو لگے گا کہ جیسے وہ بے سہارا ہو گئے۔ موت کے بعد آپ کی شفاعت در حقیقت وہ خلا ہی تو پر کرے گا جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ آپ کی موت پر ان افراد کا غم جن کے لیے آپ کی سانسیں رحمت تھیں ہی دراصل اللہ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے والا سب سے بڑا گواہ اور وکیل ہوگا کہ آپ وہ زندگی گزار کر آئے ہیں جو تخلیق انسانی کا مقصد تھا۔ آج چند لمحوں کے لیے یہ فرض کرنے پر کہ چند لمحات پہلے آپ کی موت واقع ہو گئی تھی، چشم تصور سے دیکھیے، اگر آپ اپنے اہل خانہ کے علاوہ ایسے 5-10 افراد بھی نہ ڈھونڈ پائیں جنہیں آپ کی موت سے یکسر بے سہارا ہونے کا احساس ضرور ہوگا، تو مان لیجئے آپ کی اب تک کی زندگی تخلیق کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ پھر مان لیجئے کہ اس صورت میں اللہ کے سامنے اب آپ کا نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی آپ کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اگر آج آپ کی موت کی صورت میں آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص بے سہارا محسوس نہیں کرے گا جس کی زندگی میں آپ کے احسان سہولت پیدا کر دیتے تھے، تو فوراً اپنے گزشتہ طور پر توبہ کیجئے اور اپنے وسائل کے مطابق زیادہ سے زیادہ انسانوں پر احسان کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ جو اپنی موت کا جو منظر آپ نے ابھی فرض کیا ہے یہ کسی بھی لمحے حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ آپ کسی بھی لمحے اچانک مر جائیں گے۔ آپ کی ناکام موت سے کسی دوسرے انسان کو فرق پڑے نہ پڑے، خود آپ کو بہت بڑا فرق پڑے گا۔ یہ فرق کیا ہے کہ ناکام مرتے ہی آپ دائمی زندگی بہتر بنانے کا وہ موقع ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہوں گے جو دنیا میں سانسیں لیتے ہوئے آپ کو حاصل تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام۔